نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس عنوان کے تحت ایک سادہ مختصر نشست ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں سادہ الفاظ میں عام فہم انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور کلام کا یہ انداز یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے۔ یہ ایک ڈسکشن موڈ میں ہے اور ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا مزاج ہے آپ لوگوں کا؟ خیر عافیت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، پہلے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں سے بھی ہم کچھ بات کریں گے اور سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ یہ بات پچھلے پروگرامز میں بھی آ چکی ہے کہ اس کے اشارے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پہلے خلیفہ ہوں گے اور بلا فصل خلیفہ ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کے بعد آپ امت کی امامت فرمائیں گے۔ اس بات کے اشارے خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ 9 ذی الحجہ بلکہ 9 ہجری میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، 9 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں جب حج ادا ہوا تو اس کے امیر کون مقرر کیے گئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت کس نے فرمائی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آج جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جب وہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو انہوں نے خطبہ عطا فرمایا۔ اس کا ایک حصہ اور کچھ بات میں ابھی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس خطبے کا ایک حصہ کچھ بات پروگرام کے آخر میں بھی انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں تمہارا امیر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے، میرے دل میں تمہارا امیر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی، یہ تو مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور میں اپنے آپ کو تم میں سے کسی سے بھی افضل نہیں سمجھتا، حالانکہ افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مگر ان کی عاجزی کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تک میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق لے کر چلوں تو تم پر میری بات ماننا لازم ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق لے کر نہ چلوں تو تم پر میری بات ماننا لازم نہیں۔ کیوں؟ اصل میں تو اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، باقی کسی کی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ یہ بیان فرما رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عزت ہماری اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ جملے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے کے تعلق سے کہ جب خلافت کے منصب پر وہ فائز ہو گئے تو یہ ارشادات انہوں نے افراد امت کے سامنے اس موقع پر رکھے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے کچھ بات تو رکھ دی، اب آپ لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میں سے کون سب سے پہلے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو شخص جہنم کی آگ کے سائے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں پر رحم کرے۔ ماشاءاللہ، جو شخص چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچے، اسے چاہیے کہ لوگوں پر رحم کرے۔ اور اس امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ خود
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، بلکہ سنتے ہیں، کانوں میں سماعت کے طور پر آتا ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خود انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ اب اسی کے ساتھ ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے، بچپن سے یاد ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو گویا صدیق اکبر جو بیان فرما رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہی کی تشریح ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اور کون کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس کی عمر میں وفات پائے اور گنبد خضرا کے سامنے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں وہ آرام فرمائے۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی کہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تب بھی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس کی، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا ہے تو ان کی عمر بھی کتنی ہے؟ 63 برس کی۔ ایک نسبت کی بات ہو گئی، اور اس نسبت سے آگے سعادت کی بات کیا ہے؟ حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں، حضور کے بالکل پڑوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو غار میں بھی ساتھ رہے، جب تک حیات رہے حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود تو رہے، حضور کے جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا تو حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہے، اور جب آرام گاہ ہے تو وہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تب بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کس قدر مبارک ساتھ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میسر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کون کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک جو بھی بیت المال سے خرچ کیا ہے اس کا حساب لگاؤ۔ تو جب حساب کتاب کیا گیا تو کل 8000 درہم کی رقم بنی۔ تو اس کے عوض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے عوض اہل اسلام کو اپنی فلاں زمین دیتا ہوں۔ تو وصال سے قبل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی، ایک غلام اور 5 درہم کا ایک کمبل تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ تمام چیزیں لے جا کر خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشینوں کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ کاش میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اگا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ کی گفتگو میں ماشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں۔ ایک اہم نقطہ کیا ہے؟ ناظرین کرام غور کیجئے گا، آج دنیا گلوبل بھی ہو گئی ہے اور دنیا کے حکمرانوں کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وہ حکمران تھے جو صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اول خلافت کی ذمہ داری پر فائز ہوئے، یہ ذکر ہم نے پہلے کیا ہے، تو گھر سے نکلے تو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہے مارکیٹ کی طرف۔ حضرت عمر نے روکا، بھائی اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر خلافت کے امور کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ تو ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا کہ یہ بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج کیا بات آ رہی ہے؟ وصال سے قبل سارا حساب لگایا گیا۔ اچھا بھائی، بیت المال سے مجھے جو مشاہرہ یا وظیفہ ملا کہ مجھ پر خلافت کی ذمہ داری آ گئی، وہ کتنا تھا؟ اتنا تھا، یہ میری فلاں زمین میں حوالے کر رہا ہوں امت کے لیے، تاکہ یہ بیت المال سے جو میں نے فائدہ اٹھایا یہ میں واپس کر دوں۔ کیوں؟ کل کی جواب دہی کا احساس، حالانکہ ان کا حق بنتا تھا، اور وہ تھا بھی کتنا کم۔ یاد آیا کہ میٹھا تھوڑا سا بن گیا تھا گھر میں، میٹھا تھوڑا سا بن گیا تو اتنا بھی وظیفہ انہوں نے کم کر دیا تھا۔ اتنے کم کا تو حق بھی بنتا تھا، مگر انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا۔ اور باقی وصال سے قبل سب کس کے حوالے ہو رہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تجویز کر دیا تھا کہ یہ امت کے خلیفہ ثانی ہوں گے، یہ ذہن میں رہے بات۔ اور حضرت عمر کیا فرما رہے کہ ہمارے لیے بڑا کڑا معیار رکھ دیا، ہمارے لیے بڑی مشکل آ گئی کہ اس قدر معیار پر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس معیار پر زندگی بسر کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کہاں
یہ حکمرانی تھی جو خلافت کی ذمہ داری تھی، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اور خوف خدا کے ساتھ یہ رویے امت کو عطا کر کے گئے، اور کہاں آج ہم نام لیوا ہیں، امتی ہیں، صحابہ کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، اور ہماری حکمرانی کے معاملات کیسے ہیں، کرپشن کا معاملہ، قبضوں کا معاملہ، پوری قوم کو لوٹ لینے کا معاملہ، اور دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ سوالیہ نشان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمدہ طرز حیات اور طرز حکمرانی ہمارے حکمرانوں کے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان بھی ہے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا تھا جب ان پر ذمہ داری خلافت کی آ گئی۔ اس خطبے میں کچھ اور بھی جملے ہیں، میں چاہتا ہوں آخر میں وہ بھی ہمارے سامنے رہیں، بڑی قیمتی رہنمائی ہے۔ اس خطبے کے دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق حاصل کر کے پہنچا نہ دوں۔ تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق حاصل کر کے اس کو پہنچا نہ دوں۔ اور دوسرا جملہ، تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے نہ لوں۔ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے نہ لوں۔ یہ عدل کی بات ہے، اور دنیا چلانے والے اور حکمرانی کرنے والے ان کے لیے بہت بڑا اصول ہے۔ جو تمہارے زیر دست ہیں، کمزور ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا تم پر ذمہ داری ہے، اور ان کا حق جب تک ان کو نہیں پہنچاؤ تو یاد رکھنا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور جو طاقتور بنے ہیں مگر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں تو وہ کمزور سمجھے جائیں اور ان سے حق حاصل کیا جائے، تاکہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے۔ یہ عدل کا نظام ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے تو عدل کا نظام قائم کیا، اور اسی کا تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ہے، اور ان کے یہ الفاظ سنہری الفاظ ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق حاصل کر کے اس کو دینا دوں، اور تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے نہ لوں۔ یہ عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، جسٹس کے حوالے سے بہت بڑے جملے ہیں، سنہری الفاظ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بلکہ ایک اور قول ان کا مجھے یاد آتا ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پاک باز ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، اور کس قدر ان کے فضائل ہیں، کس قدر ان کے درجات کا بیان ہے، لیکن اس سب کے باوجود آخرت کا خوف کیسا ان پر ہوتا۔ وہ فرماتے تھے، کاش کسی چڑیا کو دیکھتے، کہتے کاش میں تیری طرح ہوتا کہ تو مر جائے گی، تیرا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کسی تنکے کو دیکھتے، کاش ایک تنکے میں تیری طرح ہوتا کہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا، تجھے دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ مگر ابو بکر کو تو دوبارہ زندگی ملے گی، چڑیا کو نہیں ملے گی، تنکے کو نہیں ملے گی، ابو بکر کو تو ملے گی کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کو جنت کی بشارت کس نے دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی ہے نا؟ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور صدیق اکبر کو بالخصوص حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ ان کا خوف آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا۔ غور کرنا چاہیے، وہ اتنے اعلیٰ درجات والے جن کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے، بلکہ غور کیجئے گا ان کو جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کو تو ایمان رکھنا اس بات پر لازم تھا۔ اس سب کے باوجود کس قدر آخرت کا خوف ہے۔ تو غور کریں، ہمیں آخرت کتنی یاد رہتی ہے؟ ہمیں مرنے کا یقین ہے کہ نہیں؟ ہمیں کل کی جواب دہی کا احساس ہے کہ نہیں؟ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سبق، یہ بہت بڑا لیسن
ان اقوال میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں درخشاں ستارے، اور ستاروں کے اندر بھی بہت بڑے ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور عکس اور پرتو ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، جہاں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، واضح کردار بھی ہے، صاف شفاف کردار بھی ہے، اور جو کچھ بیت المال سے استفادہ ہوا سارا حیات میں ہی واپس کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، اور عدل کی بات، انصاف کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، ذرا کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہے تو فرما رہے کہ میرے جیتے جی اللہ کے دین کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ یہ فکر آخرت، یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین پر استقامت کا معاملہ، یہ دین سے محبت کا معاملہ، یہ عدل اور انصاف کی بات کرنا، اور شریعت کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنا، اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی بے شمار نعمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔